أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک رمضان المبارک کے قیام اللیل کے اوپر ہے. آج 24 رمضان المبارک ہے، تو 25ویں یعنی طاق رات 25ویں طاق رات بنتی ہے. لیلۃ القدر یہ ہمارا موضوع ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. تو چلیں دوستو، اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو قیام اللیل اللہ کے نبی نے، میں آپ کے سامنے جتنی بھی روایات رکھوں گا، جتنی بھی حدیث پیش کروں گا، وہ ساری صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے قیام کو اس قدر اہمیت دیتے تھے اور اس قدر ترغیب دیتے تھے اور اس قدر اس کی عظمت بیان کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کام کے لیے اس قدر ترغیب نہیں دیتے تھے، اور آپ کہتے تھے: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے. اور میں نے پچھلے اپنے ٹاپک کے اندر میں نے بتایا تھا کہ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، یعنی ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنا. یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، عام رات نہیں ہے. لیلۃ القدر کی ایسی رات ہے، ایسی رات ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں: من الف شہر. یہ ایک رات صرف ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینہ کتنا بنتا ہے؟ شاید اتنی میری اور آپ کی عمر نہ ہو، یعنی 120 سال کی عمر سے زیادہ بہتر ہے، 120 سال کے دنوں سے زیادہ بہتر ہے. بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی. یہ تلاش کرنا، شاید ہمیں یہ رات اللہ کے نبی بتا دیتے اور بتانے کے لیے نکلے بھی تھے. یہ لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے کے لیے، لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے ہمیں نکلے بھی تھے. تو راستے کے اندر لوگوں کا جھگڑا دیکھ کر، 2 لوگ لڑ رہے تھے آپس میں، ان کا جھگڑا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے سے یہ بات ہی نکل گئی، اور اس کا یعنی اس کی جو نشانیاں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ کون سی رات تھی. پھر اللہ کے نبی کو صرف یہ یاد رہا، اتنی بات یہ یاد رہی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ آخری عشرے کے اندر ہے ایک، دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طاق راتوں میں سے ہے، لیلۃ القدر کی رات طاق راتوں میں سے ہے۔ اکثر بھائی ہم میں سے کیا کرتے ہیں، یہ اکثر مساجد کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ اکثر مساجد کے اندر یہ چلتا ہے کہ 27ویں رات کو ہم نے پکی مور لگائی ہے کہ صرف 27 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین نے نہیں کہا، اللہ کے نبی نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات آخری عشرے کے اندر ہے، اور آخری عشرے کے اندر بھی ہے، اور طاق راتوں میں سے ہے۔ طاق راتیں کتنی ہیں؟ 21ویں طاق رات ہے، 23ویں طاق رات ہے، 25ویں طاق رات ہے، 27ویں طاق رات ہے، اور اسی طرح 29ویں طاق رات ہے۔ یہ طاق راتیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، 27ویں طاق رات ہے، ہم اسی کے اندر ہی بہت زیادہ تغدو کرتے ہیں، بہت زیادہ جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ صرف 27 کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اتنی ہی کوشش ہمیں دوسری طاق راتوں کے اندر کرنی چاہیے، بلکہ آخری عشرہ سارا ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پورا کا پورا آخری عشرہ ہم اس کو ہر رات کو ہم طاق رات سمجھیں، ہم آخری رات سمجھ کر طاق رات سمجھ کر ہم عبادت کریں۔ اور یہی مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری کے عشرے کے اندر اپنے آپ کو ٹائٹ کر لینا، ایکٹیو کر لینا، کمر بستہ ہو جانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے حدیث بیان کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے قیام اللیل کا رات کا قیام کیا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات کا قیام کیا۔ اب ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتا دی ہے، اتنا بتا دیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات مختلف لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رات جو ہے وہ بڑی خاموشی والی رات ہوتی ہے، سناٹا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی نہیں بیان کی، نشانی نہیں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی بیان کی ہے، خوبی بیان کی ہے، جو بتایا ہے، وہ یہی بتایا ہے کہ آخری عشرے کے اندر جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، ساری راتیں جتنی طاق راتیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید بھی ہمیں یہ نہیں کہ صرف 27 کے اندر ہم ختم کریں، کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم 29 کے اندر ختم کریں، کیونکہ 27 کو اگر ہم ختم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد لوگ مسجدوں کے اندر آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب یہاں پر علماء کرام اور ہمارے جو امام ہیں وہ کہتے ہیں، ان کا سب کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں ایمان کی حالت کے اندر اور یقین کے ساتھ، تو پھر آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ جو سابقہ آپ کے گناہ ہیں، جو آپ کے سابقہ گناہ ہیں، وہ آپ کے پھر گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی اس کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے۔ ایک تو آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، دوسرا اللہ رب العالمین کی ملاقات کا، اجر و ثواب کا یہ یقین ہونا چاہیے اور سچے دل سے ہونا چاہیے۔ نمبر 3، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہم روزہ رکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے قیام کریں، اور نہ ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم لیلۃ القدر کی رات کو ہم جائیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، 27ویں رات کو یا 25ویں رات کو لوگ رات کو نکلتے ہیں اور جا کر مسجدوں کے اندر ڈیرے لگا لیتے ہیں، مجمع کرتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے
سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، بندے کے لیے، لوگوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، معاشرے کے لیے، ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس رمضان کے روزے کا خود اجر و ثواب دیں گے، خود اجر و ثواب دیں گے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، چھوٹی موٹی، ان سب کا اجر و ثواب وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں، لیکن واحد ایک روزہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تو اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ تو ایک بات یہ ہے، ایک فضیلت اس کی بہت بڑی ہے، یعنی 120 سال اگر کسی بندے کی عمر ہو، 120 سال اگر کسی بندے کی عمر ہو، اس سے بھی بہتر ہے یہ ایک رات اگر کسی بندے کو یہ مل جائے۔ رمضان المبارک کے قیام کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بندے کے سابقہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، اس بندے کے سابقہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، یہ اس قیام، رات کے قیام کی وجہ سے۔ تو ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے، ہم اکاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے ہمارے گناہ ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قیام کی وجہ سے معاف کر دینے ہیں۔ تو رات کے قیام کا بہت زیادہ، اور یہ جو صرف رات کا قیام، یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ اصل میں بیسیکل یہ تہجد کی نماز ہے، بیسیکل یہ تہجد کی نماز ہے۔ تو بھائیو، آج کل تو ویسے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مسجدوں کے اندر بہت کم جا رہے ہیں۔ اگر آپ گھر کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں، مسجد کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں، جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لازمی پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس کو چھوڑیے نہ، اس کے اندر سستی نہ کریں، اس کے اندر کوتاہی نہ کریں، اور اس قیام کو، اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر اس کے اندر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اس لیے بھائیو، اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے، بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، بہت زیادہ انطاق، بلکہ آخری عشرے کے اندر، آخری سارے عشرے کے اندر ہمیں رات کا بہت زیادہ قیام کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے۔ آج کل تو ویسے یہ ماحول بنا ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے، تو خدا را اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رب سے التجائیں کریں، منتیں کریں، سماجتیں کریں، اپنے روٹے ہوئے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں، اپنی اکڑی ہوئی گردن کو جھکا دیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہی ایک رستہ ہے اس وبا سے جان چھڑانے کے لیے، اس مصیبت سے، یہ جو پوری دنیا کے اوپر آئی ہوئی ہے مصیبت، وگرنہ کوئی اور رستہ، کوئی اور حل۔ یہ چند دن رہ گئے ہیں، ان چند دنوں کے اندر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے قریب کر لیں، اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں، وگرنہ یہ جب چلے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العالمین شیطان کو جکڑ دیتے ہیں، شیطان کو باندھ دیتے ہیں، اور اپنی رحمت کا جو نزول ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی جتنی رحمتیں ہم نے سمیٹ لیں، اکٹھی کر لیں، اتنی ہی کم ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادات کے اندر ٹائم گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قیام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی، عبادات کرنے کی، قیام کرنے کی، اور اس کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر کے اندر کر دے، نصیب کے اندر کر دے۔ تو محترم بھائیو، صرف ایک رات اگر بندے کو مل جائے، ایک رات مل جائے، 120 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں مل جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ مقبول شہادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ تو دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن کے لیے بیل کے بٹن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔